آج سے چند روز پہلے کی بات ہے، میرے ایک دوست نے مجھے واٹس ایپ پر ایک فتویٰ شیئر کیا۔ مجھے کہا کہ حضرت اس فتوے میں غور کیجئے، ہمیں بتائیے کہ یہ فتویٰ کہاں تک درست ہے۔ میں وہ فتویٰ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فتویٰ یہ تھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک آدمی کی صبح دیر سے آنکھ کھلی اور دیکھا کہ صبح کی نماز کا وقت کم ہے، اگر غسل کرتا ہے تو نماز کا وقت نکل جائے گا، تو اس صورت میں اس شخص کے لیے کیا حکم ہے، وہ نماز کیسے ادا کرے، جبکہ غسل کرنا اس پر فرض ہے، غسل کرنا اس پر لازم ہے، یعنی کہ وہ شخص جنبی حالت میں ہے۔ تو اس کے جواب میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف ضلع سرگودا کے مفتی صاحب نے جو جواب لکھا ہے، میں وہ جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ وقت کی تنگی کی صورت میں جنبی آدمی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت تنگ میں محتلم اٹھا، یعنی احتلام والا اٹھا، نہائے تو وقت نکل جائے گا اور وضو کی گنجائش ہے۔ اس صورت میں امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے کہ محافظت وقت کے لیے تیمم کر کے پڑھ لے، احتیاطاً اس پر عمل کرے، پھر برعایت اصل مذہب بعد خروج وقت پانی سے طہارت کر کے اس نماز کا اعادہ کرے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جس جنبی شخص کو آپ نے وقت کی تنگی کی وجہ سے اس کو تیمم کر کے نماز پڑھنے کا فتویٰ دیا ہے، اور ساتھ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعد میں وہ طہارت کر کے نماز کو لوٹائے گا، تو جو نماز اس نے تیمم کر کے پڑھی تھی وہ نماز ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ اگر وہ نماز ہو گئی تھی تو پھر بعد میں لوٹانے کا حکم کیوں دیا؟ اگر وہ نماز نہیں ہوئی تھی تو پھر اس کو تیمم کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اس فتوے پر عمل کرنا شرعی طور پر ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فتویٰ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کرنے کے لیے کون سے اصول بیان فرمائے ہیں۔ قرآن چنانچہ یہ 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فتویٰ۔ اللہ تعالیٰ نے تیمم کرنے کے لیے اصول بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، جماع کیا ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح اصول بیان فرما دیا ہے کہ پانی کی تنگی، پانی نہ پاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی تنگی کا ذکر ہی نہیں کیا، تو معلوم ہو گیا قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں یہ فتویٰ مفتی صاحب کا بالکل غلط ہے، کیونکہ تیمم غسل کا بدل صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب پانی نہ ہو، یا پانی تو ہو لیکن اس کا استعمال کرنا ممکن نہ ہو۔ جیسے میں نے عرض کیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مرض کا ذکر کیا، آدمی بیمار آدمی ہے اور وہ اس کو احتلام ہو گیا ہے، اور اس صورت میں اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے، غسل کرتا ہے، تو اس کے جسم کے اعضاء کو مرنے کا خدشہ ہے، اور وہ پانی استعمال کرتا ہے تو اس کی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو پھر وہ پانی استعمال نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہے۔ اور دوسرا ہے، آدمی سفر میں ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس پانی بھی نہیں ہے، یا پانی تو ہے صرف پینے کے لیے پانی ہے، غسل نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ چاروں طرف، مشرق مغرب شمال جنوب، چاروں طرف اس کو تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر دور پانی ہے، اس مقام پر پانی موجود نہیں ہے، تو پھر وہ شخص وضو کی جگہ پر، غسل کی جگہ پر تیمم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی تنگی کا ذکر نہیں کیا
کہ اگر وقت کی تنگی ہو تو پھر تم تیمم کر لو، اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل چاروں ائمہ لکھتے ہیں، چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ صرف وقت کی کمی تیمم کرنے کا عذر نہیں ہے۔ اگر پانی موجود ہو اور غسل کرنا ممکن ہو تو لازم ہے کہ پہلے غسل کیا جائے، چاہے نماز قضا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یہ چاروں اماموں کا فتویٰ ہے۔ نماز کا وقت جاتا ہے تو جائے، غسل کرنا ہے، نہانا ہے، غسل کرنے کے بعد وہ نماز کو پڑھے گا، قضا کرے گا۔ اس کے لیے شریعت کی طرف سے یہ اصول نہیں ہے، شریعت کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ وقت کی تنگی کے سبب سے بندہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور بعد میں پھر لوٹائے۔ یاد رکھ لے میرے بھائیو، دین ہمیں آسانی سکھاتا ہے مگر اپنی کوتاہی کو عذر بنانے کی اجازت دین نہیں دیتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیو کہ مفتی صاحب کا یہ فتویٰ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے، اس لیے اس فتوے پر کوئی عمل نہ کرے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص بیمار بھی نہیں، مسافر بھی نہیں ہے اور گھر میں مقیم آدمی ہے، پانی بھی ہے اور وہ پانی کو استعمال بھی کر سکتا ہے، تو اگر کسی ایسے ٹائم پہ اس کی آنکھ کھلی ہے کہ نماز کا وقت جانے والا ہے تو اس کو تیمم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ وہ غسل کرے، اگرچہ نماز کا وقت جاتا ہے تو جائے، غسل کرنے کے بعد نماز پڑھے گا۔